الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، یہ مبارک و مسعود مجلس اصغر بھائی کے یہاں نئے مہمان کی آمد اور عقیقے کی تعلق کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نومولود کو صحت و عافیت سے رکھے اور دنیا اور آخرت کی تمام ترقیات سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے تمہارا جوڑا بنایا انسیت کے لیے، تاکہ تنہائی دور ہو اور آدمی انسیت و مانوسیت کی زندگی گزارے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ مودت اور رحمت کا لفظ ہے۔ عام طور سے شادی اور نکاح سے پہلے ایک دوسرے سے نا آشنا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مزاج سے ناواقفیت ہوتی ہے، رہن سہن اخلاق و عادات سے کوئی واقفیت نہیں ہوتی، لیکن نکاح کے موقع پر ایجاب و قبول کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فطری طور پر ایسی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ، ایک دوسرے کے غم کو اپنا غم، خوشی کو اپنی خوشی سمجھنے لگتے ہیں۔ اور یہ محبت جو ہے ایسا نہیں کہ شروعاتی زندگی میں ہو اور عمر جیسے بڑھتی جائے محبت گھٹتی جائے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے یہ تعلق اور مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور محبت میں اور بڑھوتری ہوتی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ اس میں غور کرنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یقیناً نشانی ہے، کوئی شناسائی نہیں، کوئی پہچان نہیں۔ نکاح کے بعد اتنی محبت، اتنا تعلق، پھر خالی اس جوڑے میں محبت و تعلق نہیں ہوتا، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ نکاح سے زیادہ
دو خاندانوں میں تعلق پیدا کرنے والی چیز نہیں ہے۔ نکاح کے بعد جو ہے دونوں خاندان میں کتنا تعلق ہو جاتا ہے، کتنی وابستگی ہو جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہی نکاح کی برکت ہے، دو بول بولنے کی برکت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ ہم نے جو پیغمبر بھی تم سے پہلے بھیجے ہم نے انہیں بیوی اور بچے والا بنایا، بیوی اور بچے والا بنایا۔ نکاح کرنا جو ہے یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء کی سنتوں میں سے 4 چیزیں، اس میں سے ایک کیا ہے؟ نکاح بھی ہے۔ کیا ہے؟ نکاح بھی ہے۔ اب اس زمانے میں بہت سے آزاد خیال لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کر کے اس بندھن میں بندھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر تمہارے دل میں ایمان ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق ہے تو ایسا نہیں سوچو گے، بلکہ نکاح کو سنت سمجھ کر کے اور اپنی زندگی کی جو آگے گاڑی ہے اس کو بڑھانے کے لیے نکاح کرو گے۔ اس لیے کہ جب آدمی نکاح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد اس میں برکت دیتا ہے۔ ابھی خود کسی کا بیٹا تھا، بابو ہے نہیں، بھیا کوئی بولتا تھا، اور 1.5 سال کے بعد کوئی ابا بولنے والا آ جائے گا انشاءاللہ، پھر 20-22 سال کے بعد کوئی دادا بولنے والا بھی آ جائے گا، کوئی نانا بولنے والا بھی آ جائے گا، تو آدمی کا عہدہ بھی بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ برکت بھی دیتا ہے۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلے جو بھی پیغمبر بھیجے ہم نے ان کو بیوی اور ذریت یعنی بچوں والا بنایا۔ ہمارے بہت سے لوگ سوچیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی، نکاح نہیں کیا تھا، وہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے۔ تو آپ کو اطلاع کے لیے عرض کر دوں، جب وہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو باقاعدہ نکاح کریں گے اور بچے بھی ہوں گے، بچے بھی۔ تو یہ نکاح اور شادی جو ہے یہ انبیاء کی سنت ہے، اس سے بھاگنا نہیں چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ بالغ ہونے کے بعد اپنے بچوں کا نکاح کر دیا جائے تاکہ ان کے قدم بہکے نہ، غلط راستے پہ وہ نہ چلے، ان کا اخلاق کی جو شفافیت ہے وہ باقی رہ جائے اور جو آگے آنے والی نسل ہے پاکیزہ نسل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ اور ارشاد فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، وہاں خلقہ تھا، یہاں جعلہ ہے، اللہ نے تمہارے میں سے تمہارا جوڑا بنایا، وہاں کیا تھا؟ پیدا کیا۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، اور تمہارے جوڑے سے تمہارے لیے لڑکے اور پوتے بنائے۔ نکاح ہوا تو 2 سال کے بعد لڑکا، 18-20 سال کے بعد پوتا، ہے کہ نہیں ہے؟ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ روزی عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہے وہ سب پاکیزہ روزی ہے۔ بعض بار سوچتے ہیں ہم نا کہ ابھی زیادہ آمدنی نہیں ہے، کیا کریں گے، کیسے رہیں گے، کیسے گزارا ہوگا۔ یہ جگہ اللہ نے فرمایا یقولوا فقراء یغنیہم اللہ، اگر جو ہے محتاج ہوں گے تو اللہ انہیں کیا کرے گا؟ مالدار کر دے گا۔ کب؟
یہ نکاح کا تذکرہ ہے، شادی بیاہ کا تذکرہ ہے۔ اگر محتاج و تنگ دست ہوں گے تو نکاح کو اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ مالدار کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذرائع پیدا کرے گا، اسباب پیدا کرے گا۔ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے نا، اور جو ہم کچھ محنت کرتے ہیں علم سے، ہنر سے، اور کیا کہتے ہیں دھوپ چھاؤں میں جو کھٹتے ہیں، یہ سب ذریعہ ہے۔ بعض دفعہ ذریعہ سبب اپنانے کے بعد بھی کچھ نہیں ملتا۔ اللہ چاہتا ہے تو بہت معمولی ذریعہ سے بہت کچھ دے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے تمہیں پاکیزہ روزی عطا فرمائی۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، کیا باطل پر وہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ مطلب ہے کہ اللہ کی نعمت کا انکار نہیں، ناشکری نہیں ہونی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہٹا کٹا آدمی بولے کیسے کیا کھائیں گے تو کیا کہا جائے گا کہ یہ اللہ نے اتنی صحت اس کو دی ہے اور جو جوانی دی ہے، یہ گویا کہ اللہ کی اس نعمت کی ہے ناشکری کر رہا ہے۔ پھر جو ہے نکاح کے بعد جو ہے بعض دفعہ کبھی ٹائم کافی گزر جاتا ہے، گھر میں کسی بچے کی پلکاری نہیں ہلتی ہے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ سال دو سال ہی میں دے دیتا ہے۔ تو اگر کبھی ٹائم گزر جائے، مدت گزر جائے، تو بہو کو جو ہے تانا تشنا نہ دیا جائے۔ بعض دفعہ عورتیں پتہ نہیں کیا کیا بولتی ہیں، عجیب مزاج ہوتا ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ شادی سے پہلے بہو کی بڑی تعریف ہوتی ہے، اتنی تعریف کرتی ہے کہ ہم نے جو بہو دیکھی اتنی اچھی ہے، اتنی خوبصورت ہے، اتنا اچھا اس کا اخلاق ہے، اور کیا کہ اس کا کردار کتنا اچھا ہے، بڑی شیریں زبان ہے، اور کیا کیا ہے۔ تو کسی نے لکھا کہ بہو کا اٹھا ڈولا اور ساس پر گرا بم گولا۔ یہ عجیب مزاج ہے۔ کسی نے پوچھا دنیا میں سب سے خوش نصیب عورت کون تھی کسی دانشور سے، تو اس نے کہا حضرت حوا علیہ السلام۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان کو سانس نہیں ہے۔ اس کو آپ لطیفہ بھی سمجھ سکتے ہو، لیکن بعض دفعہ ہوتا کیا ہے، اگر کچھ ٹائم زیادہ گزر جائے تو اور اللہ کی طرف سے نعمت یا رحمت کی نہ ہو، آمد نہ ہو، تو لوگ دنیا بھر کی خواتین جو ہے اب بہو کو تانا تشنا دینے لگتی ہیں اور کیا کیا بولتی ہیں۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے، اس لیے کہ بچہ دینے کا جو اختیار ہے تو کس کے قدرت میں؟ اللہ کے قدرت میں۔ جیسے بہو کا، لڑکے کا، گھر والوں کا، مائکے والوں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا للہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کی ملکیت میں آسمان و زمین کی سلطنت ہے، بادشاہت ہے، یعنی کلی اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہتا بیٹیاں دیتا ہے، بیٹی دے دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا بیٹے دے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا کسی کو اللہ جس کو چاہتا بیٹے بیٹی دونوں دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے پیغمبروں میں حضرت لوط و حضرت غالباً حضرت شعیب علیہ السلام کو بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، لڑکے نہیں تھے۔ اور ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لڑکے ہی لڑکے تھے، بیٹیاں نہیں تھیں۔
اگر کہیں بچی پیدا ہو جائے تو بھی بیچاری بہو کی شامت آ جاتی ہے بعض دفعہ. یہ عجیب ہے، اس کا اس میں کیا دخل ہے؟ یہ چونکہ ہم جس ریت کو مانتے ہیں وہ اسلامی ریت نہیں ہے. اسلامی ریت میں تو جیسے بچی ہے ویسے بچہ ہے، اور بچی کی خدمت و سیوا پالن پوشن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. ہو سکتا ہے جو بچی آئی ہے وہ ہم سب ہماری جو ہے ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے. تو گھر میں لوگ کچھ اور ہی سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں، اب وہ بہو کو تانا تو شاید نہیں لگتے. ایک ہاسپٹل میں ایک عورت کو بچی پیدا ہوئی، اتفاق سے 30ویں بچی تھی. 2 بچیاں ہو چکی تھیں، 30ویں بچی تھی. اب وہ اس سے پہلے گھر والے سب لگے جا کے پیچھے تو بھائی 2 ہو گئے، ابھی لڑکا ہی ہوگا دماغ میں تھا. اب اتفاق ایسا کہ پھر 3ری بچی بھی ہو گئی. جیسے بچی کا نام سنا، گھر کے سارے افراد چلے گئے ہاسپٹل سے، ڈسچارج کرانے کوئی نہیں آیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنا چاہتے تھے؟ بیٹی ہے نا. اور پھر آپ سرور کائنات سید الانبیاء شہنشاہ کونین محبوب کبریا، آپ کو اللہ نے لڑکے بھی دیا لڑکی بھی دیا کہ نہیں دیا؟ لیکن اللہ کی مرضی، لڑکوں کو بچپنے میں اللہ نے لے لیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کبھی کوئی بتا سکتا ہے کوئی گلا اور شکوہ ہو؟ حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو آپ نے جب ان کو میں نے ہاتھ اٹھایا تو آپ کے چشمے مبارک سے آنسو کے قطرے نکل جاری ہو گئے. آپ نے خالی اتنا کہا انا بفراقک لمحزونون یا ابراہیم، اے ابراہیم ہم تمہاری جدائیگی سے غمگین ہیں، رنجیدہ ہے. لخت جگر خالی یہ لفظ کا یہ روایت ملتا ہے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہونا ہے یہ بھی ملتا ہے. لیکن کبھی کوئی شکوہ کیا اپنے یہاں اگر کسی بہو کے کا لڑکا چلا جائے تو بعد والوں بہو کو تانے پیچھے دے لگتے ہیں کہ ڈائی نے کھا گئی، فلانا کر گئی، دھماکہ کر گئی، دیکھ بھال نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. تو بیٹا ہونا یا بیٹی ہونا اس میں کسی کا دخل نہیں ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور بعض دفعہ بیٹے ماں باپ کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں. بیٹا اگر صالح ہے، نیک ہے، تب تو آپ کی خدمت کرے گا، سیوا سہایتا کرے گا، ورنہ کچرا سمجھ کے آؤٹ آف گیٹ کر دے گا. بولا بڈھا مرتا بھی نہیں، فالتو چیٹی کر کے رکھتا ہے کہ نہیں بولے. اور آج ہی ہم نے مغرب بات سنا، 5-7 بھائی ہیں کہ سب نے اپنی ماں کو باری باری مارا. کتنے افسوس کی بات ہے، جس کے 6 سال لڑکے ہو اور جب جس کا نمبر آئے کسی معاملے میں ماں کو مارے تو کیا کہیں گے؟ ماں کا کوئی قصور اس میں نہیں ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں، یہ بیٹوں کی نالائقی بدبختی ہے. تو بعض دفعہ بیٹے جو ہے ڈر کے سر بن جاتے ہیں، وبال جان بن جاتے ہیں. اور اگر بیٹے صالح ہیں، نیک ہیں، تو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کے لیے وہ دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے، آپ کے لیے صدقہ خیرات کرتے رہیں گے، آپ کی قبر کی زیارت کو بھی جاتے رہیں گے.
تو بیٹا یا بیٹی ہونا اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. اللہ نے دو لفظ میں کہہ دیا للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے لیے. یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا بیٹی دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا بیٹا دیتا ہے. اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہتا بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے. میں نے بتایا کہ بعض پیغمبر کو خالی بیٹیاں اور بعض کو خالی بیٹے، اور محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے بیٹی دونوں. اور آگے سن لو، آگے آیت کا جو ٹکڑا ہے وہ میں خاص طور سے اپنی ماں اور بہنوں کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے باندھ رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے باندھ رکھتا ہے. اب اگر بیٹا بیٹی کچھ بھی نہ ہو تو بھی دنیا بھر کے تانے تشے لوگ دیتے ہیں. عجیب بات ہے، گھر والے بعض دفعہ بہو کا جینا دوبھر کر دیتے ہیں. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس واسطے کہ ہم شریعت کے مزاج کو نہیں سمجھتے. ایک حدیث سن لو، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل اکمل کون ہے؟ مومن. جو مسلم جس کا اخلاق بہت اچھا ہو، سب سے اچھا ہو. وہ خیارکم خیارکم لأہلی، اور جس کا اخلاق اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے اچھا ہو. اب بیٹا بیٹی اولاد نہیں ہو رہی ہے تو بدتمیزی سے پیش آؤ تو اخلاق اچھا کہا جائے گا؟ اللہ کے پیارے حبیب کا جو فرمانا ہے اس کا آپ پر وہ قصہ ہوگا کہ آپ اچھے ہو، بہتر ہو، کہ اس کا الٹا ہو جائے گا. تو اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹا بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے باندھ رکھتا ہے. اب اگر باندھ ہو جائے تو علاج جاری رکھیے، اللہ سے دعا بھی کیجیے اور سورہ مریم کی تلاوت کر لیجیے. اللہ تعالیٰ بعض دفعہ دعا اس وقت بھی قبول کر لیتا ہے جبکہ دنیاوی اعتبار سے کوئی اسباب نہیں ہوتے. آدمی کے بال سفید ہو گئے اور ہڈیوں کے گودے سوکھ گئے اور چہرے پہ جو ہے جھریاں پڑ گئی، چلنا پھرنا مشکل ہے، ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی اور بیوی باندھ ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے. بعض دفعہ دعا کر کے تو دیکھو. ہم دعا نہیں کرتے، دعا انبیاء کی سن لو. ہم کیا کریں گے؟ بھاگتے پھریں گے ان کے پاس ان کے پاس، یہ بابا وہ بابا، یہ فلانا مولانا دھماکہ مولانا، فلاں عالم فلاں حافظ صاحب فلاں امام صاحب، ہے کہ نہیں؟ کتنا پیسہ برباد کر دیتے ہیں. آپ علاج جاری رکھو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا انشاءاللہ، ضرور قبول کرے گا. تو اللہ جس کو چاہتا ہے باز رکھ دیتا ہے. اللہ کی مرضی مسئلہ ہے، وہ حکمت وہی سمجھتا ہے اس میں دونوں کے لیے کیا خیر ہے. فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے. ہم حکمت اور مسئلہ اللہ کی بات سمجھ نہیں پا رہے تو ہم گریا کنا اور شکایت کرنے لگتے ہیں. اللہ کی مرضی پہ راضی رہنا چاہیے. اب جو ہے اللہ تعالیٰ اولاد دے دیں، اللہ تعالیٰ اولاد دے دے
تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے بہت سے لوگ کیا کریں گے، ادھر ہاسپٹل سے فون آیا کہ اللہ نے نواز دیا ہے، اور اگر لڑکے کا آ گیا تو پوچھو مت، تو بہت سے نوجوان فون تیاری کر لیں گے کیا کرنا، یہ فلاں دھماکہ گانا پھانا کیا کیا لیا محفاظ ہمارے ناچ گانا اور سب۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ دائیں کان میں اذان دینا، بائیں کان میں اقامت، یہ سنت ہے۔ بعض لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، لڈو بانٹنے میں، مٹھائی بانٹنے میں، اور گھر پہ کیا کیا کرنے کے لیے الٹے سیدھے کام، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے جو کیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، وہ بات ہمارے ذہن میں رہتا نہیں۔ پہلے کام کیا؟ اذان دینا، بائیں داہنے کان میں اذان، بائیں میں اقامت، نوٹ کر لو، کام آئے گا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ کسی اللہ کے نیک بندے سے تحنیک کرانا، چھہارا یا کھجور جو وہ پوچھے گا اور لعاب بچے کے تالوں میں لگا دے گا۔ صحابہ کرام کا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے، اب تحنیک کرتے تھے۔ تحنیک کرنا سنت ہے، ہم کو سنت نہیں یاد، دوسری چیزیں یاد رہیں گی۔ پھر جب 7واں دن ہو جائے اس کا نام رکھنا۔ اب نام رکھنے کے سلسلے میں لوگ پتہ نہیں کیسا کیسا نام ڈھونڈتے ہیں کہ بعض دفعہ تو نام کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا ہے۔ بہت افسوس کا مقام مسلمانوں، ابھی آگے جو نسلیں بڑھ رہی ہیں وہ بولیں گے ایسا نام بتاؤ مولانا جو جلدی محلے میں گاؤں کسی کا نام دیں۔ ارے بھائی اسلامی نام ہوگا، اللہ کے پیارے حبیب کا پسندیدہ نام ہوگا، اللہ کا جو پسندیدہ نام ہوگا، اتنے مومن ہیں تو نام تو کسی کا ہوگا ہی، نام ٹکرانے سے کیا ہوتا ہے؟ اور پھر یہ نام ہونا تھوڑا سا ماڈرن نام بتائیے، ماڈرن نام کیا بتائیں گے؟ الٹے سیدھے لوگ جو دنیا میں مشہور ہیں ان کا نام ان کو اچھا لگتا ہے، جو نام رکھیں گے ان کا جو ناچتے گاتے ہیں تھرکتے ہیں، جن کے بارے میں دیکھ کر بعض پتہ نہیں چلتا کہ مرد ہے کہ عورت ہے، اور امید کیا رکھیں گے کہ بچہ میرا بڑا ہو کر کے جو ہے اپنے وقت کا بہت بڑا دیندار شخص بنے گا اور ہماری خدمت کرے گا، پورے گھرانے کا نام روشن کرے گا۔ ارے تم نے جو شروعات غلط کر دی تو کیا تمہارا نام روشن کرے گا؟ ہو سکتا ہے کہ جوتا مارنے میں نام روشن کرے، کچرے کو باہر پھینکنے میں نام روشن کرے۔ تقویٰ، پرہیزگاری، اعزاء اقربا کے حقوق، والدین کے حقوق، ان کی خدمت، سیوا سہایتا، یہ تو بہت مشکل ہے۔ تم نے وہ طریقہ اپنایا ہی نہیں نا، تم نے تو وہ راستہ اپنایا جو لوگ ایسے لوگوں کا نام رکھنے کی تم نے کوشش کی جو لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں ڈال کے چلے آتے ہیں، بوڑھوں کے گھر میں، اور مر گیا اگر فون آ گیا تو کیا بولیں گے؟ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، آپ وہ کفن دفن کر دو اور جو بھی خرچ آئے اس کا بل مجھے بھیج دو، میں پیسہ چیک دے دیتا ہوں۔ وہ بھی ایسے کرے گا۔ تمہارے یہاں اولڈ ہوم نہیں ہوگا تو باہر جا کے بھیج دو، دھکے کھاؤ ادھر ادھر جا کے، دوسروں کے گھروں کے سامنے پڑے رہو۔ اللہ کے بارے میں صاف فرماتے ہیں کہ اللہ کو جو پسندیدہ نام کہ عبداللہ، عبد الرحمان، جس میں عبدیت کا معنی ہو، وہ نام رکھو۔ یہ جگہ آپ نے ارشاد فرمایا سمو باسماء الانبیاء، نبیوں کے نام کا نام رکھو، جو انبیاء کا نام ہے وہ رکھو۔ تو ہم سے یہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ ہم سے چوک ہو جاتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جو ہے 7ویں دن عقیقہ کرو۔ کیا کرو؟ 7ویں دن۔ مجھے بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اپنے یہاں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم دیندار سمجھتے ہیں، دیندار گھرانے سے تعلق ہے، دیندار لوگوں کے تعلق ہے، اگر ان کے گھر میں پوتا پوتی پیدا ہو جائے تو 7ویں دن کچھ نہیں کریں گے، 6ٹھے دن کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ یہ تمہارے یہاں کی عید ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، یہ آپ کا طریقہ نہیں ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ نہیں، سب کا ایسے ہوا ہے، بولنے تو مولانا کو ایسے کیسے 7ویں دن کریں گے ہم؟
یہ جہالت ہے، لا علمی ہے. تم کو نہیں معلوم تھا، ایک الگ بات ہے. جو معلوم پڑ رہا ہے کہ اللہ کے طرف نے ارشاد فرمایا 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، تو چھٹے دن ہو جائے 7ویں دن کرو. جب سنت مطابق کام کرو گے تو بچہ بھی بڑا ہو کر کے سنت مطابق کام کرے گا، وہ بھی تمہارے حقوق ادا کرے گا. ارے تم غیروں کے دیکھا دیکھی کرو گے جن کیا سب کچھ کیا کہتے ہیں کہ دنیا ہی ہے، تو تم کو بھی تو بھی ایسے رہے گا. جب تم کو دنیا کے لحاظ نہیں سمجھے گا، کمانے کے لحاظ نہیں سمجھے گا تو بولے گا گیٹ آؤٹ. تو چھٹے دن کچھ نہیں ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو نہ کرے. کیا 7ویں دن عقیقہ کرنا. اب اگر کسی کی حیثیت نہیں ہے زیادہ کچھ کرنے کی، زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ اگر لڑکا ہے تو 2 بکری کر دو، لڑکی ہے تو 1 کر دو. کوئی ضروری ہے کھلانا، پروگرام کرنا ضروری ہے؟ گوشت تقسیم کر دو. سنت تو ادا ہو گئی نا کہ نہیں ہوئی؟ ہم تو دعوے بہت کرتے ہیں اس کے رسول کا، لیکن کرتے اپنی والی ہے. اگر لڑکا ہے کسی کے پاس زیادہ نہیں تو 1 ہی کر دو. 2 کے بجائے 1 ہی بکری کر دو. سنت ادا ہو گئی نا. تو کیا کیا جائے؟ 7ویں دن نام رکھا جائے. ہم نے سنا اصغر بھائی کے صاحبزادے کا نام جو ہے نومولود کا نام محمد عادل رکھا ہے. تو محمد ہی کافی پسند، اتنا مبارک نام ہے، اتنا مبارک نام ہے. اور عادل ساتھ میں لگا ہوا ہے، انصاف کرنے والا. بہت خوشی ہوئی نام سن کر کے، اس لیے میں نے نام پوچھا لیکن الٹا سیدھا نام نہ ہو. بہت اچھی، بہت مبارک نام ہے، اللہ مبارک کرے. نام رکھو 7ویں دن اور پھر عقیقہ کرو. اور بال چھیلو. بال جو ہے چھیلنا ہے، اور اس کے بعد بال کے برابر وزن کر کے چاندی صدقہ کرنا ہے. غالب حضرت حسن کے تعلق سے اللہ نے فرمایا عقیقہ کے بعد ان کا بال چھیل دو اور بال کے برابر، وزن کے برابر صدقہ کرو. تو رواج آتا ہے کہ وزن کیا تو 1 درہم یا 1 درہم سے کچھ کم تھا بال، صدقہ کر دیا اتنا چاندی صدقہ کرنا ہے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ناخن کاٹتے ہیں، بال کاٹتے ہیں، کہیں پھینک دیتے ہیں. اصل مسئلہ کیا؟ زمین میں دفن کیا جائے، ادھر ادھر نہ پھینکا جائے. یہاں بھی کوتاہی ہوتی ہے. اور بال کاٹنے چھیلنے کے بعد سمجھ گئے نا، نام رکھنا، عقیقہ کرنا، بال چھیلنا، اور بال کے برابر چاندی صدقہ کرنا وزن کر کے. اور بال کو ادھر نہیں پھینکنا، کہیں دفن کر دینا. اور بال چھیلنے کے بعد زعفران ملنا سر پر. کیا بولنا؟ زعفران ملنا سر پر. یہ سنت ہے. اب آج کل مزاج کیا بن گیا ہے؟ لوگ عقیقہ جو سنت ہے وہ نہیں کرتے، کچھ اور ہی کرتے ہیں. ایسے بال کے تعلق سے بعض دفعہ غافل ہو جاتے ہیں، تحنیک کے تعلق سے غافل ہو جاتے ہیں، سر پہ زعفران ملنے کے تعلق سے غافل ہو جاتے ہیں. اب بچہ تھوڑا بڑا ہوگا، وہ ختنہ وغیرہ کرنا تو ہی ہے. ختنہ جو ہے جلدی کرا دو، اچھی بات ہے. جب تک اس کا ہاتھ کرنا مارنا شروع کرے تو اچھا رہے گا. ختنہ کرنا سنت ہے، اور ختنہ اس دور میں ضرور کرنا چاہیے. تو ہم کیا کریں گے؟ ختنے کے لیے انتظار کریں گے، 3 سال لگے، 4، 5واں. بعد جب ہیڑا ہو جائے شادی کی عمر کو تو سوچتے رہتے بہت سے لوگ. ایک صاحب کے 6 سال لڑکے ہم تمہارا مان پڑا، کسی لڑکے کا ختنہ ہی نہیں ہے. ختنہ بھی جلدی کر دینا چاہیے. تو
تو اس سے بھی تیاری نہیں ہے. تو تیاری کیا خطنے کی ہے؟ ارے خطنے میں کھانا وانا تذکرہ کچھ ہے ہی نہیں ہے. کوئی بتا دے کوئی روایت. تو لوگ انتظار کرتے ہیں پیسہ اکٹھا کریں گے, شادی میں پیسہ اکٹھا کریں گے, خطرے میں پیسہ اکٹھا کرتے ہیں. خطرہ کرانا ہوگا تو بھوکوں کو لگائیں گے اور کچھ دعوت کریں گے. بہت سے لوگ کارڈ بانٹنے لگے. سب سے پہلے خطرہ کس نے کیا دنیا میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خطرہ ہوا سب سے پہلے. اللہ کا حکم آیا اور اس وقت آپ کے اوپر کافی ہو چکی تھی. آج کے جتنے عمر میں ہم لوگ جو ہے اکثر لوگ چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتے ہیں, تقریباً اتنی عمر آپ کی ہو چکی. اللہ کا حکم بخاری میں, بخاری شریف کا صفحہ نمبر 7 پہ پڑھ لینا, یہ کسی عالم سے پوچھ لینا, تفصیل بہت بڑا کرنے کے. اللہ کا حکم خطرہ کرنے کا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم ہو گیا ہے, ابھی اللہ کا طریقہ نہیں بتایا, وہ خطرہ کرنا ہے, طریقہ نہیں بتایا. لیکن اللہ کی طرف سے تو دیر کیسی بھائی, دیر کیسی. تو حضرت نے وہ بسولہ لیا. کیا لیا؟ بسولہ یا کلہاڑی, بسولہ کا نکلا اور اس نے ختم کر لیا. تکلیف کا احساس ہوا تو اللہ کی طرف سے بھائی قد عاجل تھا کہ ابراہیم نے جلدی کر دی, تھوڑا رکتے تو ہم ترکیب بتاتے, مطلب یہ ہوا نا تو تکلیف بھی نہ ہوتی. تو اس ٹائم کوئی پروگرام ہوا تھا, کوئی بتا سکتا ہے؟ اللہ کی منشا ختمہ کی, حضرت نے فون کر لیا. انتظار نہیں کیا کہ ترکیب کیا ہو, کیسے کیا جائے. اور خلاصہ کائنات خاتم الانبیاء نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں حضرات حسنین کریمین, کسی کے گھر کا بچہ ان سے افضل ہو سکتا ہے, ان سے بہتر ہو سکتا ہے؟ بتاؤ. سیدہ شبابی اہل جنہ ہے, جگر گوشے بطول ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں کھیلنے والے ہیں, آپ کے کندھوں میں بیٹھنے والے ہیں. ان کا ختنہ ہوا تو کیا بکری کٹی تھی, دعوت ہوئی تھی, کارڈ بٹا تھا؟ ہم دعویٰ کرتے ہیں عاشق رسول ہونے کا, لیکن کام اس کے خلاف کرتے ہیں. ختنے کا کوئی خرچہ ہی نہیں, ڈاکٹر کو بلا لو, یا جو کرتے ہیں اپنے گاؤں جو کرتے تھے کر دیں گے ختم, کوئی مشکل نہیں ہے, بہت معمولی خرچ میں ہو گئے. تو ہم نے جو چیز لازم ہے کہ اس کو لازم کر لیا فالتو, اور لازم کر کے ہم مصیبت میں پھنس گئے. اب جس کو ہے تو ٹھیک ہے, چلو اس کو دیکھا جائے, کہ جس کو نہیں ہے اب وہ بھی اسی میں جھوج رہا ہے, قرضہ پانی لے رہا ہے, ختمہ کرنا ہے, پوتا آ گیا ختمہ کرنا ہے. عجیب جہالت ہے. اب بچے جب تھوڑا بہت چلنے پھرنے لگتا ہے تو چونکہ سب لوگوں کو آزاد خیال اور آزاد منوش بننے کا بڑا شوق ہے, پابندیاں نہیں رکھنا چاہتے. پہلے مائیں اگر بچہ گود میں وہاں کرے تو اس کو پہلا لفظ اللہ کیا بلواتے تھے, اللہ. کوئی دوسرا بولے ڈال دیتے, ایسا تو کہتے تم نے اللہ بولو, اللہ اللہ بولو. یہ بوڑھیاں بتاتی تھی, بولتی تھی کہ بچہ جب بولنا شروع کرے تو اللہ اللہ بولو. اللہ آج کل اس کے الٹا ہوتا ہے, جب بولنے کے لائق ہوتا ہے, دماغ میں چلنے لگتی تو پتہ نہیں کیا کیا بتاتی ہے, کون کون سے الفاظ بتاتی ہیں. یہ بھی افسوس کا مقام ہے. اللہ کے برحیم ارشاد فرماتے ہیں اتقوا صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ, کہ اپنے بچوں کو پہلا کلمہ کیا سکھاؤ, لا الہ الا اللہ. ہم اس سے بھی غافل ہیں, ہماری مائیں بہنیں اس سے بھی غافل ہیں.
تو الٹی سیدھے الفاظ اس کو سکھانے کے بجائے اللہ اللہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ سکھاؤ، کلمہ سکھاؤ، تو یہ بچہ آگے چل کر کے نیک اور صالح ہوگا۔ الٹی سیدھی باتیں سکھاؤ گے تو وہی جو سکھاؤ گے اس کا ثمرہ نتیجہ تمہارے بڑھاپے میں تمہارے سامنے آئے گا۔ اور اس زمانے میں غفلت اور بڑھ گئی ایک چیز میں، کیا بڑھ گئی؟ پہلی چیز کا این تقیہ امہ کہ صاف ستھری مال ہے، اور جو حسینہ اتنا اچھا نام رکھے۔ تیسری چیز کیا؟ وَيُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ، اس کو قرآن کی تعلیم دے، قرآن پڑھنا سکھائے۔ ابھی غفلت ہو رہی ہے، ماڈرن تعلیم کے چکر میں ہم ہزاروں روپیہ برباد کر دیتے، جس کو اپنے بھاشن بولتے نا بوڑ دیتے، لیکن قرآن کی تعلیم کی فکر نہیں کرتے۔ اور آپ سروے کر لو، 90-95% بچے ہم جس چکر میں ماڈرن تعلیم کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، بھاگتے ہیں، تمام پیسہ خرچہ کرتے ہیں، بعض دفعہ پراپرٹی بیچ دیتے ہیں، بعض دفعہ سود بیاج میں پیسہ لے آتے ہیں، 90-95% بچے وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ پھر کیا کریں گے؟ حمالی کریں گے، پلمبری کا کام کریں گے، الیکٹریشین کا کام کریں گے، ستار کا کام کریں گے، صوفے کا کام کریں گے، معمار اور راجگیر کا کام کریں گے، پتھر بٹھانے کا کام کریں گے۔ ہم نے پیسہ برباد کیا، ٹائم برباد کیا، اور اپنی نسل کو خراب کر دیا ہم نے۔ ان کے ایمان کا کوئی ٹھکانہ رہے گا جس کو قرآن پڑھنے کا آتا ہو؟ آپ کچھ بھی پڑھاؤ، کوئی منع نہیں کرتا ہے، دنیا کے دور میں آگے جانا ہے تو پڑھائی کرنا ہے، اور اسلام میں پڑھائی کی بہت اہمیت دیا گیا ہے، دھیان رکھو۔ لیکن قرآن کی تعلیم مقدم ہے۔ آپ قرآن کی تعلیم پر توجہ نہ دو، دوسری تعلیم پر توجہ دو، تمہارا لڑکا ہیڑا جوان ہو جائے، اس کو کلمہ نہ یاد ہو، اس کو سورہ فاتحہ نہ یاد ہو، اس کو دعا قنوت نہ یاد ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ نماز میں رکوع کسے کہتے ہیں، سجدہ کسے کہتے ہیں، مسجد میں کبھی غلطی سے پہنچ جائے، کوئی ادھر دیکھ کر کے رکوع سجدہ کرے۔ کوئی لڑکا آپ کے کام کا ہے، آپ کی زندگی جو 50 سال 70 سال 80 سال 20 سال ہے، ہو سکتا ہے روپیہ پیسہ کما کے آپ کو آپ کی جیب میں بھر دے، آپ کو گاڑی میں بیٹھا کے گھمائے، لیکن مرنے کے بعد وہ لڑکا آپ کے کام آئے گا؟ اللہ کے تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مرنے کے بعد میٹر بند ہو جاتا ہے، اور جو کام آنے والی چیز اس میں کیا ہے؟ نیک ولد صالح یدعو لہ، نیک لڑکا جو کہ اس کے لیے دعا کرے۔ اس کو پتہ ہی نہیں دعا کیا چیز ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جنازہ تیار ہوتا اور باہر جھوکا موزہ بھائی کے آرام سے کھڑے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ دیکھا گیا کہ جس کی میت ہے اس کی اولادیں باہر کھڑی ہے۔ ایسا واقعہ بتا رہے تھے کہ ایک پڑھا تھا میں نے، ایک بہت چھوٹے بوٹے لڑکا جو ہے جوان باہر کھڑا تھا، جنازہ رکھا ہوا تھا، اور اسی کے انتظار میں ٹائم بھی زیادہ ہو گیا کہ آ جائے تب۔ تو کسی نے پوچھا کہ تمہارے باپ کا جنازہ پڑھ لے رہا ہے یا تو کھڑا ہے؟ کہا میں کیا ہوتا ہوں، میرے باپ نے میری تعلیم پہ لاکھوں روپیہ خرچہ کیا، لیکن مجھ کو یہ نہ پڑھایا، یہ نہ بتایا کہ جنازے کی نماز کیسے پڑھی جائے گی، قرآن کیسے پڑھا جائے گا، نماز کیسے پڑھا جائے گا۔ تمہیں کیا خاص جنازہ پڑھوں گا؟ تو جب تم قرآن کی تعلیم نہیں دو گے، نماز روزہ نہیں جان پائے گا، کلمہ نہیں جان پائے گا، تو مسجد جاتے ہوئے بھی جلے گا، شرم آئے گا، اور تھوڑا ہمتیہ ہوگا، تمہارے مرنے کے بعد جنازہ رکھا رہے گا، وہ پیچھے ہی کھڑا رہے گا، اور مرنے کے بعد تمہیں 3/6 میں آرام، تمہاری جو آرام گاہ پہنچ گئے، اس کے بعد کبھی اس کے ہاتھ تمہارے لیے دعا کے لیے نہیں اٹھیں گے۔
جس کے ہاتھ دعا کے لیے نہیں اٹھیں گے تو اس کے جیب سے روپیہ صدقہ خیرات کیسے نکلے گا تمہارے لیے؟ تو ہم سے بہت غفلت ہو رہی ہے اپنی نسلوں کے سلسلے میں. اور یہ مت سمجھو کہ خالی تم نے اب ایک لڑکے کو نہیں پڑھا سکے تو جو پوتا ہوتا ہوگا اس کو پڑھا دیا جائے گا. جب تم نے لڑکے کو نہیں پڑھایا تو لڑکا تمہارے پوتے کو کیسے پڑھائے گا؟ وہ تو پھر اسی کو سب کچھ سمجھے گا جو تم نے اس کو سکھایا، اسی کو اول اور آخر سمجھے گا. وہ اپنے لڑکے کو وہی ٹرانسفر کرے گا. تو ایسے جا کر کے نسلوں میں انتظار نہیں پھیلے گا، وہ مسلمان باقی رہیں گے. ہو سکتا ہے ان کے کارڈ پہ آئی کارڈ پہ نام ہو مسلمانوں جیسا نام ہو، لیکن کو اسلام کی کوئی بات نہیں معلوم رہے گی. میرے سامنے بہت سی مثالیں ہیں، بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں میں کہ ہیرا جوان ہونے کے باوجود ان کو اب تک کلمہ نہیں یاد ہے. تو ہم غفلت کے شکار نہ ہو. مومن کے لیے یہ دنیا جو ہے یہ کیا ہے؟ بس کمانے کیا ہے؟ آخرت کمانے کا ذریعہ ہے، ہمیشگی کا ٹھکانہ نہیں ہے. اور اس کے بعد ہماری زندگی ختم نہیں ہوگی. ہم ایک مکان سے دوسرے مکان میں چلے گئے اتنا ہوگا. تو مومن کو آنے والی زندگی کی بھی فکر کرنی چاہیے اور اپنے نسلوں کو ایسا بنانا چاہیے کہ جو بعد میں آنے والی زندگی ہے اس میں وہ کامیاب رہیں، ان کا مرتبہ بلند ہو، اور وہ جب 3/6 میں پہنچیں تو جنت کی ہوائیں چلا دی جائیں، مشک و زعفران کی بارش ہو، اللہ کی رحمت کا نزول ہو، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں، اور جس قبرستان میں مدفون ہو آجو باجو کے مردے بھی خوش ہو جائے تو نیک بندہ آیا ہے. تو ہمیں جو اللہ کے پیارے حبیب نے جن چیزوں کو سنت قرار دیا، جن چیزوں کو کیا، ہم وہ کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کے ریت اور تہذیب و رواج کو نہ اپنائیں. تبھی ہم اپنی زندگی سے ثبوت دیں گے کہ ہم عاشق رسول ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں پر، ہماری نسلوں کو اسلام پر باقی رکھے، ایمان کا خاتمہ فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے صحت و عافیت، عزت و شرف، خوشحالی کے ساتھ رکھے، شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک و مسعود شہر میں مشہور ہونے کی سعادت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.